زبور 149 آج ہمارے سامنے ہے اور ہم زبور 149 سے خدا کا کلام سنیں گے۔ میں نے بتایا تھا کہ زبور 146 سے لے کر زبور 150 تک یہ مزامیر کی کتاب کا وہ خاص حصہ ہے جو کہ ستائشی یا تمجیدی مزامیر پر مبنی ہے، کیونکہ یہ وہ جملہ مزامیر ہیں جو کہ ان الفاظ کے ساتھ شروع ہوتے ہیں: خداوند کی حمد کرو، اور پھر ہر زبور کا اختتام ہوتا ہے: خداوند کی حمد کرو۔ میں نے بتایا تھا کہ عبرانی زبان میں خداوند کی حمد کرنے کے لیے جو الفاظ مستعمل ہیں وہ کیا ہے؟ ہیلیلویا۔ ہیلیلویا کے ساتھ ہر زبور کا آغاز ہوتا ہے اور ہیلیلویا کے الفاظ کے ساتھ ہی ہر زبور کا اختتام ہوتا ہے۔ آج زبور 149 ہمارے سامنے ہے جو کہ انہی جملہ مزامیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں بھی زبور نویس جو ہے وہ خداوند کی حمد کرنے کی دعوت دیتا ہے کہ خداوند کی حمد کرو۔ اور آج ہم غور کریں گے کہ اس زبور میں کیا کیا وہ خاص باتیں ہیں جن کا تذکرہ اس زبور میں کیا گیا ہے۔ لیکن ایک خاص بات جو میں آغاز ہی میں بتا دینا چاہتا ہوں کہ زبور 148 جو تھا اس میں مخلوقات کو، جس میں آسمانی اور زمینی جو مخلوقات تھی ان کو، جس میں 30 کے قریب مخاطبین تھے، ان کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ خداوند کی حمد کریں۔ میں نے بتایا تھا کہ پہلے فرشتوں کو، لشکروں کو، فلک الافلاک یعنی آسمانوں کو، آسمان پر کے پانی کو، نورانی ستاروں کو، سورج، چاند، دیگر مخلوقات کو کہا گیا کہ وہ خداوند کی حمد کریں، اور پھر انسانوں کو آخر میں کہا گیا کہ وہ خداوند کی حمد کریں۔ لیکن جو زبور 149 ہے اس میں صرف اور صرف خدا کے لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے کہ وہ خداوند کی حمد کریں۔ بنی اسرائیل قوم کو خداوند کی حمد کرنے کی دعوت اس زبور میں دی گئی ہے۔ اب انہوں نے کس طرح سے خداوند کی حمد کرنی ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے۔ زبور کے آغاز میں زبور نویس کہتا ہے کہ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ خداوند کی حمد کرنے کی دعوت تو اس زبور میں بلا شبہ دی گئی ہے، لیکن کچھ اصولات اس زبور کے اندر خداوند کی حمد، خداوند کی عبادت کرنے کے لیے دیے گئے ہیں جو کہ قابل غور ہے۔ اور پہلا اصول جو ہمیں اس زبور کے اندر نظر آتا ہے کہ کس طرح سے خداوند کی حمد کرنی ہے، خداوند کے حضور نیا گیت گاتے ہوئے خداوند کی حمد کرنی ہے۔ میں آپ کی معلومات میں اضافے کے لیے بتانا چاہتا ہوں 33واں زبور نئے گیت گانے کی بات کرتا ہے، اس میں بھی نئے گیت گانے کا کہا گیا ہے۔ پھر جب ہم زبور 96 کو پڑھتے ہیں، زبور 98 کو پڑھتے ہیں، ان دونوں مزامیر میں بھی کہا گیا کہ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ اور پھر جب آپ زبور 40 کو پڑھتے ہیں، اس کی 3 آیت کو، اس نے میرے منہ میں ستائش کا نیا گیت ڈالا۔ اور پھر جب آپ زبور 144 اس کی 9 آیت کو پڑھتے ہیں تو وہاں پر بھی زبور نویس جو ہے وہ خدا کے حضور نیا گیت گانے کی بات کرتا ہے۔ اور میرے عزیزو، اس کے ساتھ ساتھ جب ہم مکاشفہ کی کتاب اس کے 5ویں باب کی 9 آیت کو پڑھتے ہیں، 24 بزرگوں کے بارے میں، 4 جانداروں کے بارے میں پڑھتے ہیں، جب وہ گر کر خداوند یسوع مسیح کو سجدہ کرتے ہیں تو میرے عزیزو وہاں پر 9 آیت میں لکھا ہے پھر وہ ایک نیا گیت گانے لگے۔
میرے عزیزوں، ابھی ہماری کوائر نے ایک بڑا خوبصورت گیت گایا، ایک تاج بنا کے پرستش کا تیرے سر پہ سجاتے ہیں، نئے نغمے بھی نئی غزلیں بھی تیرے چرنوں میں لاتے ہیں۔ اس زبور میں کیا کہا گیا ہے؟ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ جب خداوند کی پرستش کرنی ہے تو اس زبور میں خدا کے حضور نیا گیت گانے کی دعوت دی گئی ہے۔ پرانے گیتوں میں کیا مسئلہ ہے؟ پرانے نغموں میں، پرانی غزلوں میں، مزامیر میں جو خداوند کے لیے گائے جاتے تھے، ان کے لیے کیا مسئلہ ہے؟ کیوں یہ بات کہی گئی ہے کہ خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ؟ میرے عزیزوں، جب خدا ہماری زندگی میں نئے نئے کام کرتا ہے تو ہم پر بھی واجب ہے کہ خداوند کے حضور ہم نئے نئے شکر گزاری کے نغمے خداوند کے لیے بلند کریں۔ آؤ ایک نواں گیت رب لئی گاؤ، سب جو زمین دیو گاون لئی آؤ۔ جب خداوند ہماری زندگیوں میں روز بروز نئے کام کرتا ہے تو خدا کے لوگوں پر یہ واجب ہو جاتا ہے کہ وہ خداوند کی شکر گزاری نئے گیتوں کے ساتھ، نئی غزلوں کے ساتھ، نئے نغموں کے ساتھ خداوند کے حضور بلند کریں۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نئے گیت گا کر، نئے نغمے گا کر، نئی غزلیں گا کر جب خدا نیا کام ہماری زندگی میں کرتا ہے تو خداوند کی ستائش کرنی چاہیے۔ جبکہ کچھ خدا کے خادم کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے گیت خواہ پرانے ہی کیوں نہ ہوں، جب کسی گیت کو، زبور کو دل کے ساتھ گایا جاتا ہے تو گویا نئی روح کے ساتھ اسے گایا جاتا ہے تو وہ پھر پرانا نہیں رہتا، وہ نیا بن جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ کچھ خدا کے خادم کہتے ہیں جب خدا ایک گناہگار انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے، جب وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے تو کلام کے مطابق اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہی، اور جب وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے اس کی زندگی سے خداوند کی ستائش کے نئے نغمے، نئے ترانے، نئے گیت پھوٹ نکلتے ہیں، چونکہ خداوند اس کی روح کو بدل کر نیا بنا دیتا ہے۔ اس زبور میں کیا لکھا ہے؟ خداوند کی حمد کرو اور خداوند کے حضور نیا گیت گاؤ۔ جب خدا ہماری زندگی میں ہر دن نئے کام کرتا ہے تو ہم پر بھی واجب ہے کہ نئی روح کے ساتھ، نئے جذبے کے ساتھ، نئے دل کے ساتھ خداوند کی حمد کریں، خداوند کی تعریف کریں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دیں۔ دوسری بات جو اس زبور میں کہی گئی ہے، مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ بلا شبہ اس زبور میں خدا کی حمد کرنے کی دعوت دی گئی ہے۔ پہلا اصول کیا بتایا گیا ہے کہ تم نے نیا گیت گاتے ہوئے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ حمد کرنی ہے، کیونکہ خداوند نے تمہاری زندگی میں نئے نئے کام کیے ہیں۔ بنی اسرائیل قوم کو خدا بابل کی اسیری سے واپس لایا تھا اور یہ ایک نیا کام تھا۔ جب خدا ہماری زندگی میں نئے نئے کام کرتا ہے تو ہمیں بھی خداوند کے حضور نئے نغموں کو بلند کرنا ہے، کیونکہ خداوند نے ان کے لیے نیا کام کیا تھا کہ خداوند ان کو اسیری سے واپس لے کر آیا تھا۔ دوسرا اصول جو اس زبور کے اندر نظر آتا ہے، مقدسوں کے مجمع میں اس کی مدح سرائی کرو۔ خداوند کی حمد و ثنا جو ہے وہ خدا کے لوگوں کے ساتھ کرنی ہے۔ جب آپ خاص طور پر رسولوں کے عقیدہ کو پڑھتے ہیں تو رسولوں کے عقیدہ میں ایک خاص بات ہم پڑھتے ہیں، میں ایمان رکھتا ہوں مقدسوں کی شراکت پر، رفاقت پر۔ جب ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے مقدسوں کی رفاقت، شراکت پر، تو پھر ہم کلیسیائی عبادت کو کیوں نظر انداز کر دیں؟ اس لیے میں یہی خیال میرے عزیزو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جب خداوند کی حمد کرنی ہے وہ بلا شبہ خدا کے لوگوں کے ساتھ بھی مل کر کرنی ہے، کیونکہ یہ خداوند کا کیا ہے؟ حکم ہے۔ تیسرا اصول جو اس
زبور کے اندر دیا گیا ہے. جب ہم پڑھتے ہیں دوسری آیت کو تو کلام میں لکھا ہے اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے، فرزندان سیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہوں، وہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کریں اور وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں. جہاں نیا گیت گانا ہے، جہاں مقدسوں کے ساتھ مل کر خداوند کی مدح سرائی کرنی ہے، اس کے ساتھ ساتھ زبور نویس اس بات کا بھی تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں خداوند میں شادمان رہنا ہے، ہمیں اپنے خالق میں، ہمیں اپنے بادشاہ میں بھی شادمان رہنا ہے، اور اس میں شادمان خوش و خرم رہتے ہوئے ہم نے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ حمد و ستائش کرنی ہے. میرے عزیزو یاد رکھیں، بہت دفعہ جب ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم خداوند کی پرستش کرتے ہیں، تو ہماری زندگیاں جو ہیں وہ اس شادمانی سے خالی ہوتی ہیں جو خدا کو پسند ہوتی ہے. اور ہم بہت دفعہ خداوند میں شادمان رہنے کی بجائے ہم خود میں شادمان رہتے ہیں. بہت دفعہ ہم دوسروں میں شادمان رہتے ہیں. بعض اوقات جو ہمارے ہابیز ہوتے ہیں، مشغلے ہوتے ہیں، ہم ان میں شادمان رہتے ہیں. کھیل کود میں، شاید نشاور چیزوں میں شادمان رہتے ہیں، شاید اپنے کام کاج، خاندان، دیگر معمولات میں شادمان رہتے ہیں، لیکن ہم خداوند میں شادمان نہیں ہوتے. اس زبور میں یہ کہا گیا اگر تم نے خداوند کی حمد کرنی ہے، ستائش کرنی ہے، تو تم نے اسرائیل اپنے خالق میں شادمان رہے اور فرزندان سیون اپنے بادشاہ کے سبب سے شادمان ہو. ہم نے خداوند میں شادمان ہوتے ہوئے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ ستائش کرنی ہے، یعنی خوشی کے ساتھ، دل کے ساتھ خداوند کی حمد و ستائش کرنی ہے. اور پھر یہاں پر تیسری بات، ایک خاص بات لکھی ہوئی ہے، ناچتے ہوئے اس کے نام کی کیا کرنی ہے؟ ستائش کرنی ہے. یہاں پر میں چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچیں، کیا ہم ناچتے ہوئے جو ہماری کلیسیائی عبادت ہے اس میں ہم ناچ کر خداوند کی پرستش کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جب ناچ کر خداوند کی پرستش کرنے کی بات آتی ہے تو خاص طور پر بہت ساری ہماری کچھ ایسی کلیسیائیں ہیں جو کہ اس بات میں کوئی مذائقہ نہیں سمجھتے کہ وہ جو ہیکل کی عبادت ہے یا کلیسیائی عبادت ہے یا چرچ کی عبادت ہے، اس میں بھی وہ کہتے ہیں کہ ناچ کر پرستش کی جا سکتی ہے. لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پرانے عہد نامے میں دو اہم واقعات ہیں ناچ کر خداوند کی حمد کرنے کے. پہلا واقعہ ہے جب بنی اسرائیل قوم ملک مصر کی غلامی سے نکلی، خدا نے بنی اسرائیل قوم کو یہ اعزاز بخشا کہ وہ بعد میں بحر کلزم کو عبور کریں. تو بنی اسرائیل قوم نے موسیٰ کا گیت گایا. جب آپ خروج کی کتاب کے 15ویں باب کی 20ویں آیت کو پڑھتے ہیں تو یہاں پر کیا لکھا ہے؟ تب ہارون کی بہن مریم نبیہ نے دف ہاتھ میں لیا اور سب عورتیں دف لیے ہوئے ناچتی ہوئی اس کے پیچھے چلی. پہلا واقعہ تو ناچ کر خداوند کی حمد کرنے کا تب ہے جب بنی اسرائیل قوم نے بحر کلزم کو عبور کیا تو ان کا دل شکر گزاری سے بھرا ہوا تھا. تو مریم اور دیگر عورتوں نے دف ہاتھ میں لیا اور وہ ناچتے ہوئے اس کے پیچھے چلی اور انہوں نے خداوند کی ستائش کا گیت گانا شروع کیا. یہ ہے پہلا واقعہ. اور دوسرا واقعہ ناچ کر خداوند کی حمد کرنے کا جو بائبل مقدس میں نظر آتا ہے، جب داؤد عہد کے صندوق کو یروشلم شہر لے کر آیا تو وہ عہد کے صندوق کے آگے کیا کرتا جا رہا تھا؟ ناچتا چلا جا رہا تھا اور وہ خداوند کی کیا کر رہا تھا؟ حمد و ثنا کر رہا تھا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، جب اس زبور میں کہا گیا کہ ناچتے ہوئے اس کے نام کی ستائش کرو، تو کیا ہمیں اتوار کی عبادت میں ناچ کر پھر خداوند کی حمد و ثنا کرنی ہے؟ میرے عزیزو، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے
کہ مقدسہ مریم، خاص طور پر مریم جو موسیٰ اور ہارون کی بہن ہے، اس نے کہاں پر ناچ کر، یا دیگر عورتوں نے کہاں پر ناچ کر خداوند کی حمد کی؟ اور یہ بھی نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ داؤد نے کہاں پر ناچ کر خداوند کی حمد کی۔ اگر ہم اس پہلو کو سمجھ جائیں تو بہت ساری ہماری جو گتھی ہے وہ سلجھ جائے گی۔ مریم جو ناچ کر، دف بجا کر خداوند کی ستائش کرتی ہے، وہ بھی ہیکل کے باہر ہے، اور جو داؤد خداوند کی ناچ کر حمد کرتا ہے وہ بھی ہیکل کے باہر ہے۔ یہودی لوگ ہیکل کے اندر ناچ کر خداوند کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے، اور نہ ہی نئے عہد نامے میں اس بات کا کہیں بھی ہمیں اشارہ ملتا ہے، یا ہیکل کے اندر ناچ کر خداوند کی پرستش کرنے کا کہیں بھی جو ہے وہ کوئی تذکرہ ملتا ہے۔ تاہم وہ اپنے خاص عیدوں پر، خاص موقعوں پر، جب بھی خدا ان کی زندگی میں کوئی کام کرتا تھا، ہیکل کے باہر وہ ناچ کر ضرور خداوند کی کیا کرتے تھے؟ حمد و ستائش کیا کرتے تھے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیکل کے اندر جو باضابطہ عبادت تھی، اس کے اندر یہودی مفسرین کے مطابق کہیں بھی وہ ناچ کر خدا ان کی پرستش ستائش نہیں کیا کرتے تھے۔ تاہم باہر جب ان کی عیدیں ہوتی تھیں یا خاص مواقع ہوتے تھے، جب بھی خدا ان کی زندگی میں کوئی کام کرتا تھا تو وہ ناچ کر خدا ان کی ستائش کرتے تھے۔ ناچ کر خدا ان کی ستائش کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل جب شکر گزاری سے بھرے ہوتے تھے تو وہ اپنے جذبات کا اظہار کرنے کے لیے گویا وہ ناچ کر خدا ان کی کیا کرتے تھے؟ ستائش کرتے تھے۔ تاہم میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ضرور جب خداوند کی پرستش کرنی ہے، جس طرح سے کلیسیائی روایت رہی ہے، اور جس طرح یہودی لوگ بھی ہیکل میں ناچ کر خداوند کی پرستش نہیں کرتے تھے، اور کلیسیائیں بھی آج تک ایسی پرستش عبادت کے دوران چرچ کے اندر نہیں کرتی رہی ہیں، اس لیے بھی ہمیں بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی چاہیے۔ تاہم ہم باہر اکٹھے ہو کر کسی دوسری جگہ پر، کسی دوسرے موقع پر جو عبادت سے ہٹ کر کوئی جگہ ہم خداوند کی تعریف میں بلا شبہ اپنے بازوں کو لہرا سکتے ہیں، ہم ناچ کر خداوند کی ستائش کر سکتے ہیں اور خداوند کے نام کو عزت اور جلال دے سکتے ہیں۔ اور پھر لکھا ہے وہ دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کریں۔ سازوں کے استعمال کی بعد میں بات کی گئی ہے کہ ساز بجاتے ہوئے تم خداوند کی کیا کرو؟ حمد کرو۔ سازوں کے استعمال کی بات کی گئی ہے، نئے گیت گانے کی بات کی گئی ہے، مقدسوں کے ساتھ مل کر خداوند کی مدح سرائی کرنے کی بات کی گئی ہے، خداوند میں خوش رہ کر خداوند کی ستائش کرنے کی بات کی گئی ہے، اور پھر ناچتے ہوئے خداوند کی ستائش کرنے کی بات کی گئی ہے، اور سازوں کے ساتھ خداوند کی ستائش کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور پھر لکھا ہے کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے اور وہ حلیموں کو نجات بخشے گا۔ ان آیات کے اندر، چوتھی آیت کے اندر خاص طور پر وہ وجہ بیان کرتا ہے کہ ہم نے کیوں نیا گیت گانا ہے، کیوں مقدسوں کے ساتھ مدح سرائی کرنی ہے، کیوں خالق میں، بادشاہ میں شادمان رہنا ہے، کیوں ناچتے ہوئے اس کی ستائش کرنی ہے، کیوں دف اور ستار پر اس کی مدح سرائی کرنی ہے۔ دلیل کیا دیتا ہے؟ کیونکہ خداوند اپنے لوگوں سے خوشنود رہتا ہے، وہ حلیموں کو نجات سے زینت بخشے گا، نجات سے آراستہ کرے گا۔ اس لیے ہم نے خداوند کی کیا کرنی ہے؟ حمد کرنی ہے، اس کی ستائش کرنی ہے۔ اب جب 5ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ مقدس لوگ جلال پر فخر کریں، خدا کا جو جلال ہے اس پر فخر کریں۔ زبور 24 میں ہم کہتے ہیں رب خداوند بادشاہ ہے، او جلال دا بادشاہ ہے۔ خداوند کی ذات حشمت اور جلال سے ملبس ہے۔ خدا کے لوگوں کو اپنے خدا کے جلال پر فخر کرنا چاہیے، اور انہیں خداوند کی کیا کرنی چاہیے؟ حمد و تعریف کرنی ہے۔ اور پھر وہ 5ویں آیت کے دوسرے حصے میں کہتا ہے وہ اپنے بستروں پر خوشی کے ساتھ نغمہ سرائی کریں۔ پہلے وہ کلیسیائی عبادت کی بات کر رہا ہے، مقدسوں کے مجمع میں اس کی تم کیا کرو؟ مدح سرائی کرو۔
اب 5ویں آیت کے دوسرے حصے میں وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اپنے بستروں پر خوشی سے تم خداوند کی کیا کرو؟ نغمہ سرائی کرو۔ مطلب یہ ہے بہت دفعہ ہم کلیسیائی عبادت کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے عبادت کے کام کو کیا کر دیا ہے؟ انجام دے دیا ہے، لیکن جب کبھی ہم اپنے بستر پر لیٹتے ہیں تو گویا زبور نویس کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بستروں پر بھی خداوند کی کیا کرنی ہے؟ حمد و ثنا کرنی ہے۔ اور کیا کہتا ہے؟ اپنے بستروں پر خوشی سے تم نغمہ سرائی کرو۔ میرے عزیزو، جب ہم چھٹے زبور کو پڑھتے ہیں تو اس میں خداوند کا بندہ جو ہے وہ کہتا ہے میں ہر رات اپنا پلنگ جو ہے وہ آنسوؤں سے بھگوتا ہوں۔ اور داؤد دیگر مزامیر میں بھی کہتا ہے کہ میں ہر رات یا رات کے پہروں میں اٹھ کر خداوند سے التجا کرتا ہوں اپنے بستر پر۔ اس لیے خدا کے لوگوں کو لازم ہے کہ جہاں وہ کلیسیا کے ساتھ مل کر خداوند کی عبادت کرتے ہیں، جب وہ اپنے بستروں پر لیٹتے ہیں تو وہ اپنے بستروں پر بھی خداوند کی نغمہ سرائی کریں اور خوشی کے ساتھ خداوند کی کیا کریں؟ نغمہ سرائی کریں۔ یہ بستر پر نغمہ سرائی کرنے سے مراد ہماری شخصی عبادت ہے، اور اس سے خداوند کی شکر گزاری کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ وہ ہمیں میٹھی نیند دیتا ہے، وہ ہماری محافظت کرتا ہے جب ہم سوتے ہیں، وہ ہمیں صبح کو بیدار کرتا ہے۔ وہ اس لیے کہتا ہے کہ ہمیں اپنے بستروں پر خداوند کی کیا کرنی ہے؟ شکر گزاری کرنی ہے، خداوند کی مدح سرائی کرنی ہے۔ اس لیے جہاں ہمیں کلیسیائی طور پر خدا کے لوگوں کے ساتھ مل کر عبادت کرتے ہیں، جب آپ اپنے بستر پر لیٹتے ہیں ضرور آپ کو خداوند کی مدح سرائی کرنی ہے، گیت گانے ہیں، خداوند کی ستائش کے دعا کرنی ہے، کیونکہ خداوند ہماری حفاظت کرتا ہے، خداوند ہمیں میٹھی نیند بخشتا ہے، اور خداوند ہمیں پھر زندگی تندرستی دیتا ہے، اور ہم صبح کو کیا ہوتے ہیں؟ بیدار ہوتے ہیں۔ اور پھر وہ کہتا ہے ان کے منہ میں خدا کی تمجید اور ان کے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو۔ 6 آیت سے لے کر 9 آیت کا جو حصہ ہے یہ فتح یابی کے لیے آیات لکھی گئی ہیں۔ خاص طور پر بنی اسرائیل قوم جب اسیری سے واپس آئی، بلا شبہ خدا نے ان کے بہت سارے دشمنوں کو ان کی زندگی سے دور کر دیا تھا، لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے دشمن تھے جو خدا کے لوگوں کے لیے مسائل پیدا کر رہے تھے۔ نہمیہ جب یروشلم کی فصیل کو تعمیر کر رہا تھا، وہ نہ صرف یروشلم شہر کی فصیل کو تعمیر کر رہے تھے بلکہ تلواریں اپنے ساتھ لیے ہوئے وہ ان سارے کاموں کو کیا کر رہے تھے؟ انجام دے رہے تھے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا جب ہم نئے عہد نامے کی کلیسیا ہے تو کیا ہمیں بھی تلواریں پکڑنی چاہیے، گنز اٹھانی چاہیے؟ نہیں، بلکہ بہت سارے خدا کے خادم کہتے ہیں کہ ہمیں ان آیات کی تشریح اس طرح سے کرنی چاہیے کہ ان کے منہ میں خدا کی تمجید، یعنی ہم نے خداوند کی ستائش کرنی ہے، اور ہمارے ہاتھ میں 2 دھاری تلوار ہو۔ 2 دھاری تلوار کیا ہے؟ خدا کا کلام ہے۔ کلام کے بارے میں لکھا ہے خدا کا کلام ہر 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز، جو بند اور گودے میں سے گزر جاتا ہے، جو ہمارے خیالوں کو جانچتا ہے۔ اس لیے وہ کہتا ہے کہ تم نے اگر فتح یابی پانی ہے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ تمہارے منہ میں خدا کی تمجید کے نغمے ہونے چاہیے، اور تمہارے ہاتھوں میں 2 دھاری تلوار یعنی خدا کا کلام ہونا چاہیے۔ بہت دفعہ ہمارے گھروں میں بائبلیں ہوتی ہیں لیکن ہم چرچ میں بائبل نہیں لانا چاہتے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کے گھر میں بائبل ہے تو جب آپ چرچ کے لیے آتے ہیں تو آپ کو ضرور خدا کا کلام خدا کے گھر میں لے کر آنا چاہیے، تاکہ آپ اچھے طریقے سے خدا کے کلام کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ اپنی زندگی میں، روحانی زندگی میں فتح پانا چاہتے ہیں، یاد رکھیں بلا شبہ ہمارا کام خداوند کی ستائش ہے، پرستش کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں کہ ہر ایک ایماندار ہر وقت ایک روحانی جنگ کا سامنا کر رہا ہے۔ ہمیں ہر وقت ایک روحانی
जंग से दो चार होना पड़ता है, जिसमें इब्लीस हमारा मुखालफ है। उस पर फतह पाने के लिए ज़रूरी है कि हमारे मुंह में खुदा की तमजीद और हमारे हाथों में खुदा का कलाम हो, ताकि कौमों से हम क्या लें, इंतकाम लें, उम्मतों को सज़ा दें, उनके बादशाहों को जंजीरों से जकड़ें और उनके सरदारों को लोहे की बेड़ियां पहनाएं। बस तो ये इन सारी बातों का इशारा जो है वो हमारी तमजीद प्रस्तश के साथ है, और इसका ताल्लुक खुदा के कलाम की मुनादी के बायस है, जिसके ज़रिए से हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में उस जंग में जो इब्लीस के ख़िलाफ़ हमें दरपेश है, हम उसमें फ़तह पा सकते हैं। लेकिन ये भी कैसे मुमकिन है? खुदा की तमजीद के ज़रिए से और खुदा के कलाम के ज़रिए से। खुदा यीशु मसीह ने जब वो बियाबान में था, किस तरह से इब्लीस पर फतह पाई, जब वो बार बार उसे तरह तरह की आज़माइशें उसके सामने रखता है, तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा? लिखा है। कलाम के ज़रिए से मेरे अज़ीज़ों खुदा यीशु मसीह ने फतह पाई। अगर हम भी अपनी रूहानी ज़िंदगी में इब्लीस पर, जिसके ख़िलाफ़ हम एक जंग की हालत में फतह पाना चाहते हैं, हमारे मुंह में सताइश के नगमे होने चाहिए और हमारे हाथों में वो दो-धारी तलवार खुदा का कलाम होना चाहिए, तभी हम इब्लीस और उसके लश्करों पर, उसके ताकतवर फरिश्तों पर गालिब आ सकते हैं। लेकिन अगर हमारे हाथों में मेरे अज़ीज़ों खुदा का कलाम ना हुआ, उसकी दो-धारी तलवार ना हुई, हमारे मुंह खुदा की तमजीद से खाली हुए, तो हम इब्लीस से ज़रूर शिकस्त खुर्दा होंगे। इसलिए हमें खुदावंद की प्रस्तश करनी है और इसके साथ साथ खुदा का कलाम को अपनी ज़िंदगी में अव्वल दर्जा देना है, खुदावंद की सताइश करनी है। तभी हम उस जंग में जो इब्लीस के ख़िलाफ़ हमें दरपेश है, हम उसमें फ़तह पा सकते हैं। आगे लिखा है, ताकि वो उनको सज़ा दे जो मरकूम है, और उसके सब मुकद्दसों को ये शरफ़ हासिल है। खुदावंद की हम्द करो, ये खुदा ने एजाज़ बख्शा है खुदा के लोगों को कि वो अपनी तमजीद के ज़रिए से, वो दो-धारी तलवार के ज़रिए से कौम को फतह करें, उनके बादशाहों को ज़ेर करें। जिस तरह मैंने मिसाल दी कॉन्स्टेंटाइन की, थियोडोसस की, और बहुत सारे बादशाह तब्दील हो गए और मसीहत मेरे अज़ीज़ों दुनिया में फैल गई। ये किसकी बदौलत हुआ? ये खुदा की तमजीद, खुदा की हम्द और उस दो-धारी तलवार की बदौलत हुआ जो खुदा का कलाम है। इसलिए हमें भी अपनी ज़िंदगी में खुदावंद की हम्द करनी है, उसकी तमजीद करनी है, और उस दो-धारी तलवार का जो कि खुदा का कलाम है, इसका भरपूर इस्तेमाल करना है, पढ़ना है, सुनना है और सुनकर इस पर अमल करना है, ताकि खुदा का कलाम दुनिया में फैले और खुदा का जलाल दुनिया में ज़ाहिर हो। थैंक यू।